بریکنگ بیریئرز میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. آج ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ جناب وسیم الطاف صاحب. وسیم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو علی. جی، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک ہمارے لیے ایک شجر ممنوعہ ہے. یعنی وہ شجر ممنوعہ اس کو کہتے ہیں کہ جس درخت کے پاس آپ جا کے پھل توڑ کے نہیں کھا سکتے. اور پھر ایک خبر ایسی آئی کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ خبر تو اب ہمیں مجبور کر رہی ہے مجھے کہ میں اس ٹاپک پر یہ پروگرام کرتا. جناب، خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کا تمام تعلیمی اداروں میں طالبات اور استانیوں کو حجاب پہننے کا حکم. ٹھیک ہے جناب. اب آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کی. یعنی عمران خان کے وزیر اعظم ہے وہاں پر. اور جب وہ وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں تو اکثر ان کی ایسی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں کہ وہ کافی لڑکھڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی خدا خیر کرے کہیں کوئی بیمار نہ ہو، کچھ ایسے نہ ہو. لیکن ان کی حکومت نے اب یہ اناؤنس کیا ہے کہ یہ چیز کمپلسو ہے کہ آپ نے ہر صورت وہاں پہ جتنی لڑکیاں ہیں اسکول کالجز یونیورسٹیز میں وہ حجاب پہنیں گی. اور میں دیکھ رہی تھی کہ ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا وہاں کے ایک اتھارٹی کو بلا کے کہ اگر کوئی نہ پہننا چاہے تو انہوں نے کہا زبردستی پہنوائیں. اور ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں سیکولرزم کی کہ جناب سیکولرزم کا یہ جو میں نے شجر ممنوعہ کہا کہ سیکولرزم کا تو آپ نام بھی یہاں پہ نہیں لے سکتے، یہ گالی سمجھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں سیکولرزم ہونا چاہیے اور ہے. جب وہ سیکولر ہے تو پھر وہ انہوں نے یہ بات کیسے کر دی جبکہ ہم اپنے ملک میں اس طرح کی اسلامائزیشن لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، طالبانی قسم کی سوچ رکھتے ہیں. وسیم الطاف صاحب ذرا مجھے بتائیے گا، ہمارے لیے جو چیز غلط ہے وہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ دوسرا اس کو اپنے لیے صحیح سمجھے؟ دیکھیے، ایسا ہے عالیہ کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب مائنورٹی میں ہوں تو سیکولرزم ہو. یعنی دنیا میں کہیں بھی ہم اگر مائنورٹی میں ہیں تو سیکولرزم ہو، اور ہماری تھوڑی سی بھی اگر تعداد بڑھ جائے، ہم مائنورٹی سے میجورٹی کی طرف جو ہی ہم بڑھیں تو ہم وہاں پہ پھر اپنا ایک نظام اور اپنی آئیڈیالوجی جو ہے اس کو ہم انفورس کر دیں. یہ ہماری سائیکی ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پاکستان میں آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسلامک آئیڈیالوجی ہو اور اس کا مکمل نفاذ ہو یہاں پہ، لیکن انڈیا میں یہ سیکولرزم ہونا چاہیے. اچھا، اب اس کی ہم تھوڑی سی وہ ایک سائیکو ڈائنامکس دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے. تو اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ جب ہم مائنورٹی میں ہوتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سپیس مل جائے، اور وہ سپیس صرف ہمیں ایک سیکولر ایک سسٹم ہی میں مل سکتی ہے. وہ ہمیں کسی اور سسٹم میں نہیں مل سکتی، کیونکہ سیکولر سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں کہ پہلی بات یہ کہ آپ کا جو ریلیجن ہے وہ میٹر نہیں کرتا، آپ کو ایکول رائٹس حاصل ہوتے ہیں اور ریلیجن کا اسٹیٹ کے افیئرز میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں صرف وہیں پاسبل ہیں جہاں پہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہو. تو اگر آپ مائنورٹی میں ہیں کہیں بھی دنیا میں تو آپ چاہیں گے کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہو تاکہ آپ کو سپیس مل جائے. اور جہاں پہ آپ میجورٹی میں ہیں، اپنے ملک ہی میں نہیں، کہیں پہ بھی، یعنی اگر آپ برمنگم کے کسی بازار میں آپ نے میجورٹی حاصل کر لی ہے، آپ کی دکانیں زیادہ ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ چاہیں گے کہ آپ کا ایک اپنا ایک سسٹم اور اپنا ایک نظام جو ہے وہ وہاں پہ کام کرنا شروع کر دے. یہ صرف ملکوں کی حد تک نہیں ہے. اچھا، سائیکالوجی کیا ہے؟ سائیکالوجی یہ ہے کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں، ہم سیلف رائچوس ہیں، ہم درست ہیں، ہم راہ راست میں ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ہم سے انفیریئر ہیں. ہم نے ان کو راہ راست پہ لانا ہے، ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے. لہذا ہم اب یہ ہے کہ چونکہ اب ہم میجورٹی میں آ گئے ہیں، لہٰذا اب ہمارا فرض ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں. لیکن جہاں پہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے وہاں پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ سیکولرزم، تاکہ ہمیں وہ اسٹیٹ کی پروٹیکشن مل جائے اور اس کے اندر رہ کے ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم کریں. تو یہ بیسک اس کی ایک سائیکالوجی عالیہ. جی وسیم صاحب، یہ جو آئے ہے ایک آرڈر
جس میں کہا گیا ہے جتنے بھی وہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر سب کو حجاب پہننے کے اوپر اب زبردستی عمل کروایا جائے گا. یہ ہمارے ساتھ افغانستان ہے. یہ کیا بات یہاں سے ہوتے ہوتے کیا وہاں پر پہنچے گی کہ جہاں پر کوڑے مارے جائیں گے اور جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ ہونا شروع ہو گیا. دیکھیے اب یہی تو المیہ ہے کہ یہ ہماری حکومتیں جو ہیں یہ کوئی سبسٹینٹو کام نہیں کر سکتی. آپ یہی جو کشمیر میں آپ دیکھیں، جو پاکستانی کشمیر ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے اب تک. تو جب کسی حکومت کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا نہیں ہے یا وہ کچھ کر نہیں سکتے، کوئی پریکٹیکل اقدامات نہیں لے سکتے، تو پھر وہ اس طرف آ جاتے ہیں. جیسے وزیر خزانہ نے کہا جی کہ پاکستان کی معیشت کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی مجھے آپ درمیان میں سے نکال دیں اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور وہ جانے اور آپ جانے. ہوں. اسی طرح اب یہ ایکسکیوز می، کشمیر میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اب تک کیا کیا ہے انہوں نے. اور اب انہوں نے اب ظاہر ہے چونکہ اور تو کچھ کیا نہیں ہے، نہ کچھ وہاں کے کوئی معاشی حالات بہتر بنائے ہیں یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھایا ہے. تو انہوں نے کہا یار اب کچھ تو ہم نے کرنا ہے، تو چلو پھر یہ کرتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کی جو پرائیویٹ لائف ہے نا اس میں انٹر ہو جاتے ہیں اور خواتین کو کہتے ہیں جی وہ حجاب کریں. ایک یہ تاثر ملے گا جی کہ یہ کوئی اسلامائزیشن کی طرف قدم. لیکن بات یہ ہے کہ یار کچھ آپ کوئی معیشت کی طرف بھی تو آپ کوئی قدم بڑھائیں نا، اس میں بھی تو کوئی بہتری نظر آئے، کوئی ڈیولپمنٹ کی طرف بھی آپ جائیں کہ آپ نے ریاست کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. آپ اس طرف بالکل نہیں جا رہے اور وہ اس طرف آ گئے ہیں کہ جی اب وہ یہ حجاب کریں اور کل کو جیسے آپ نے کہا کل کو یہ پھر وہ اس طرف بھی جائیں گے کہ اب کوڑے بھی مارے جائیں لوگوں کو اور لوگوں کو وہ ان کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں اور ان کے گلے بھی کاٹے جائیں اور ان کو سر عام جو ہے وہ لٹکایا بھی جائے. تو میرا خیال ہے یہ ہم آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف افغانستان جا چکا ہے. جی تو یہ جو کیا وہاں پر ایسا غلط کام کیا ہو رہا تھا یا کیا اس سے پہلے اس آرڈر کے آنے سے پہلے نوٹیفیکیشن سے پہلے جتنے بھی وہاں پر خواتین کام کر رہی تھیں وہ بڑے خراب کام کر رہی تھیں بہت زیادہ. پاکستان میں جو بھی باقی اداروں میں باقی پروونسز میں خواتین اگر حجاب پہنے بغیر نکل رہی ہیں تو کیا بہت بڑا عذاب کوئی آنے والا ہے جس بنا پر یہ کیا گیا؟ یہ دیکھیں نا یہ اب بہت ہی ایک دقیانوسی سوچ ہے کہ جیسے جی خواتین جینز پہنیں گی تو زلزلہ آ جائے گا، خواتین پردہ نہیں کریں گی تو کوئی سیلاب آ جائے گا. تو یہ تو بالکل واہیات باتیں ہیں نا، ان کو تو میرا خیال ہے کوئی بھی پڑھا لکھا ذہن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو بیسیکلی تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا. یعنی مطلب حجاب جب نہیں پہنتی تھی تو اب وہ حجاب پہن لیں گی تو اس سے کیا تبدیلی آئے گی یا کیا اس سے معاشرے میں کچھ بہتری آئے گی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ نے جو شخصی آزادی ہے اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ نے ڈائریکٹلی اس کے اوپر ہٹ کیا ہے کہ آپ اب لوگوں کے لباس تک پہنچ گئے ہیں جی کہ اب آپ نے حجاب کرنا ہے اور اس طرح کا حجاب کرنا ہے اور آپ نے چہرہ چھپانا ہے یا آپ نے پورا چہرہ چھپانا ہے یا آپ نے صرف آنکھیں دکھانی ہے یا آپ نے برقع پہننا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی ایک دقیانوسی اور ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اوفینسو ایک اقدام ہے جو کہ گورنمنٹ نے لیا ہے وہاں پہ. اچھا اور کہ آپ کو جی یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک حجاب کا اور برقعے کا ایک جو ایشو تھا وہ انڈیا میں کھڑا. اچھا اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پر بہت زبردست طریقے سے وائرل کیا کہ دیکھو وہاں پہ لڑکی جو ہے وہ برقع پہن کے آئی ہے تو اس کو منع کیا جا رہا ہے اور وہ تو ہم نے کہا بھائی کمال ہو گیا لڑکی کی خوب ساری تعریفیں وغیرہ وغیرہ. وہاں پر اگر لڑکی برقع پہننا چاہتی ہے تو ہم کہتے ہیں بالکل پہننے دیا جائے، بالکل چاہے جو بھی قانون ہو وہاں کا. لیکن اگر جس کی جو چاہتا ہے وہ اس کو اسی طرح پہنے اور جس کی جو زندگی ہے وہ اس کو اسی طرح کرنا چاہتا ہے. لیکن جب ہماری طرف بات آتی ہے تو یہاں پر ہم کہتے ہیں نہیں پہننا چاہتے نہیں پہناؤ ان کو زبردستی. تو یہ سب ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ہمارا آرڈر چلے گا اور دوسروں کے ملک میں بھی ہمارا ہی آرڈر چلے بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہے
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے جو ملک ہیں وہ بھی ہماری ویلیوز کو اور ہمارے نارمز کو اور ہماری ٹریڈیشنز کو فالو کرے، اور ہم تو خیر کرتے ہی ہیں. تو یہ وہی ایک طرح کی وہ فیشسٹ تھنکنگ ہے کہ جس میں آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ نے وہ میں نے بتایا نا کہ وہ جو پہلے ایک آپ کی ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ آپ سپیریئر ہیں، آپ ایک دوسروں سے بہتر قوم ہے ہر لحاظ سے، آپ کی جو ٹریڈیشنز ہیں، آپ کی جو آپ کا مذہب ہے وہ ہر لحاظ سے دوسروں سے سپیریئر ہے. تو پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ ہر معاملے میں پھر اپنی سپیریورٹی جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دکھانا چاہیں گے لوگوں کو کہ بھئی ہم آپ سے سپیریئر ہیں. تو وہی چیز ہے کہ وہ اب یہاں پہ جب فارنرز آتی ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ جناب انہوں نے اسکرٹس کیوں پہنے ہیں. وہ تو خیر اسکرٹس اب پہنتی بھی نہیں ہے، وہ اب دوسرے کپڑے پہنتی ہیں. لیکن اب ہم جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری جو خواتین ہیں وہ آ، یہاں پہ اگر پاکستان میں ہیں تو وہ یہاں پہ پردہ کریں، اور باہر کی خواتین جو ہیں وہ جب یہاں پہ ہیں تو وہ بھی پردہ کریں. یعنی ایگزیکٹلی ہر طرح سے. ہاں. ایسے جی. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں، آپ کو جب بھی یہاں پہ کوئی ڈگنیٹریز کوئی بھی یہاں پہ اس طرح کے فارنرز آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، جب وہ ہمارا ڈریس پہن کے خاتون یا بندہ باہر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ بھائی کیا بات ہے، دیکھیں ہم اس کو وائرل کر دیتے ہیں، پاکستانی ڈریس پہنا ہوا ہے، یہ دیکھیں دوپٹہ لیا ہوا ہے، چادر لی. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہماری کوئی خاتون باہر جا رہی ہے تو وہ وہاں پر جا کر پردہ ہی کرے، اس نے وہاں پہ جا کے ان کا لباس نہیں پہنا، وہ آ کے جی. ہمارا ڈریس کریں تو ہاں. ہم بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر ہماری خواتین جا کے ہاں. باہر ان کا کوئی ڈریس پہن لیں گی تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا. ساتھ ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے کہ جو مثال کے طور پہ جو برقع ہے، برقع وہ کچھ اس طرح کا ایک وہ لباس ہے کہ وہ جو ویسٹرن ٹریڈیشنز ہیں یا ویسٹرن جو ماڈرنزم ہے وہاں پہ وہ فٹ ان نہیں ہوتا. وہ کچھ اس طرح کا تاثر ملتا ہے جیسے ایک عورت کو آپ نے ایک پنجرے میں قید کر دیا ہے، اس کے اوپر ایک آپ نے ایک ٹینٹ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے چڑھا دیا ہے. تو یہ اس طرح کا تاثر ملتا ہے، اور یہ اس طرح کی چیز کو یورپ میں جو ہے وہ جنرلی پسند نہیں کیا جاتا. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جی کہ ہم اب جا کے ہم اس طرح کا لباس وہاں پہ پہنے، ہم سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ہم وہاں پہ سڑک پوری بلاک کر دیں. یہاں پہ تو ہم یورپ میں تو جا کے سارا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی اور کو اپنے ہاں جو مائنورٹیز ہیں ان کو ہم یہ رائٹ نہیں دیتے کہ وہ اپنے ریلیجن کی ایک اوپنلی پریکٹس کر سکیں. ان کو ہم رائٹ نہیں دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی ایک فریلی یہاں پہ اپنی مرضی ایکسرسائز کر سکیں. جی آگے. اچھا، واپس لوٹتے ہیں. ہمارا جو ٹاپک ہے سیکولرزم پہ جو ہم بات کریں، یہاں پہ کیوں اس کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا ہے، یہ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ سب کو اپنی مرضی سے رہنے کی آزادی، تمام ریلیجنس جو ہیں، اور اسٹیٹ کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ہم نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو اسٹیٹ اور ریلیجن کو ملایا گیا ہے اس کی بنا پر تباہی آئی ہے یا نہیں؟ کوئی جی مسئلہ ٹھیک ہے جیسے چل رہا ڈیفینیٹلی تباہی آئی ہے اس سے. دیکھیں ماڈرن ورلڈ جو ہے اس نے یہ چیز سیکھی ہے کہ جو بھی آپ کے پرائیویٹ معاملات ہیں نا وہ پرائیویٹ ہی آپ رکھیں، اور ان کو آپ اسٹیٹ کے افیئرز میں آپ انٹرفیئر نہ ہونے دیں. اور پوری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ایک پرسنل بلیفس ہیں وہ ہماری اسٹیٹ کے افیئرز میں بھی ان کا عمل دخل ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے انٹرپریٹیشن کا، کہ اب آپ کے نزدیک ایک خاص آئیڈیالوجی کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، کوئی دوسرا جو ہے اس کی کچھ اور انٹرپریٹیشن ہوگی، تیسرے کی کچھ اور ہوگی. تو ماڈرن اسٹیٹ جو ہے پھر وہ یہ ریلیجن جو ہے نا اس کو وہ انوالو نہیں کرتی اسٹیٹ کے افیئرس میں. کیونکہ جب آپ ریلیجن کو انوالو کر لیں گے تو پھر آپ کو ایسی چیزیں بھی لے کے آنی پڑیں گی جو کہ مثال کے طور پہ فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہے. جیسے آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اب آئین کے لحاظ سے پاکستان کا جو صدر اور وزیر اعظم ہے وہ مائنورٹی سے نہیں ہو سکتے، ان کو ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے.
تو اس لیے اب یہ چیز جو ہے یہ ایسے مثال کے طور پہ انڈیا میں نہیں ہے. انڈیا کے بہت سے جو پریزیڈنٹس تھے وہ مسلمان تھے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اور بھی بہت سے آپ شعبوں میں دیکھ لیں کہ غیر مسلم جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں دنیا میں, اور ان کا جو مذہب ہے وہ بالکل حائل نہیں ہوا ان کی جو ان کا جو اسٹیٹس ہے ایز اے سٹیزن آف اے پرٹیکولر کنٹری, وہ اس میں کبھی بھی ایک رکاوٹ نہیں بنا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جو ماڈرن اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹس ہے ہم ان کو پورا کریں, اور یہ جو معاملات ہیں جو بہت ہی ذاتی نوعیت کے معاملات ہیں ان میں اسٹیٹ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اور اسٹیٹ جتنا زیادہ انوالو ہوگی ذاتی معاملات میں, پرسنل افیئرز میں, اتنا زیادہ جو ہے وہ اسٹیٹ کا بھی مذاق بنے گا اور اس آئیڈیالوجی کا بھی مذاق بنے گا. اور یہی ہو رہا ہے پچھلے آپ دیکھ لیں 75 سال میں. تو یہ جو عالیہ جی. اگر اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اب میں یہ اس کو بات کر رہی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ بہت سے فتوے جو ہیں وہ صادر ہوں گے میرے پر کہ سیکولرزم کی بات کی, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے اس کے اوپر کرنے کی, بلکہ ایک سر اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ چلیں کانسٹیٹیوشن کو, تو خیر وہ بہت ہی بات کی بات ہے, ہم بہت ہی آگے اس پہ جائیں تو ہوگی. ویسے ہم یہ کہیں کہ جس سر نارمس بھی تو ہوتی ہے نا, اخلاقیات بھی تو ہوتی ہے, ویسے اس لیول پر ہم اپنے آپ کو اس طرف ڈھالنے کی کوشش کریں کہ سر سب کو آزادی ہے اور سب اپنی مرضی سے جینے کی آزادی ہونی چاہیے. تو کیا وہ جو ویلیوز ہیں بغیر کانسٹیٹیوشن کو چینج کیے وہ آ سکتی ہیں؟ دیکھیے اب انفیکٹ جب آپ نے ایک ریاست بنائی اور اس میں آپ نے بے پناہ استعمال کیا ایک خاص آئیڈیالوجی کا, اور پھر آپ نے کہا کہ آپ کسی اور غیر مسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کی ہسٹری کچھ اور ہے, آپ کی کچھ اور ہے, آپ کی ٹریڈیشنز کچھ اور ہیں, ان کی کچھ اور ہیں, ان کے سمبلز کچھ اور ہیں, آپ کے کچھ اور ہیں, اور پھر آپ نے 7 سے 8 لاکھ لوگ مروا دیے ایک خاص آئیڈیالوجی کے نام پہ, اور کروڑ سے زیادہ لوگ آپ نے بے گھر کروا دیے, اور پھر آپ نے آ کے جب اسمبلی میں کہا جی کہ یہاں پہ تو کوئی نہ ہندو ہے, نہ مسلمان ہے, نہ کوئی سکھ ہے, نہ کوئی عیسائی ہے, ہم سب اس ملک کے شہری ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. پھر آپ نے جب پہلے ہی ایک دیوار کھڑی کر دی اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اب سارے ایکول ہیں, تو ایکول تو نہیں ہو سکتے نا. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پھر آپ نے قرارداد مقاصد بھی پیش کی, وہ آ گئی. تو آپ نے یعنی جو مذہب کا عمل دخل تھا اسی کی وہ شروع سے آپ نے رکھا, اور مذہبی کی بنیاد پہ آپ نے انسانوں کو الگ کر دیا. اور پھر اس کے بعد اب آپ کہیں کہ جی سب انسان برابر ہیں, تو پھر سب برابر نہیں ہو سکتے وہ, کیونکہ آپ نے خود آپ نے وہ تفریق قائم کر دی ہے. اور وہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آج تک وہ چل رہی ہے. اور پھر چونکہ پریشر بہت تھا عوام کا, تو پھر کانسٹیٹیوشن میں بھی اس چیز کو ڈال دیا گیا. تو سوشل ویلیوز بھی ہماری ایسی ہیں اور نارمز بن چکے ہیں, پھر وہ چیز جو ہے وہ قانون کا درجہ بھی اختیار کر گئی ہے. تو بڑا مشکل ہے اب کہ ہم مائنورٹیز کو ہم ایکول سٹیٹس دیں اور ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کی بات کریں. ایک بہت ہی ایک کہہ لیں کہ ایک آبسکرنٹسٹ اس وقت نہیں آپ سمجھتے حالات, ہیں کہ یعنی ہمارے آبسکرنٹسٹ اور ویلیوز میں بھی ہم اس کو اپنے طور پر بھی ہم اس کو مشکل ہے, یہ ایسا ممکن نہیں ہے؟ بڑا مجھے بڑا مشکل لگتا ہے جی یہ. اس کی وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے اسٹرانگ پریشر گروپس بن چکے ہیں جو کہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں گورنمنٹ کو. یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بے بس نظر آتی ہے کہ جب جلوس یہ نکالتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے الزامات لگا دیتے ہیں لوگوں پہ, اور اس کے بعد پھر یعنی یہاں تو میرا خیال ہے اگر کوئی سیکولر پارٹی بنانے کی کوشش کرے گا تو الیکشن کمیشن اس کو ہو سکتا ہے کہ رجسٹر ہی نہ کرے. یعنی اتنا مشکل ہو چکا ہے یہاں پہ. ٹھیک یعنی ٹھیک دیکھیں نا سوشل. سوشلسٹ پارٹیوں کو نہیں جی کرتے ایکسپٹ, کو دوسری تو دور کی بات. ہاں جی, تو بڑا مشکل ہے یہاں پہ. ٹھیک یہاں پہ اتنا زیادہ وہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے خیالات میں وہ چیز
داخل ہو چکی ہے کہ اب بڑا مشکل ہے کہ آپ ایک ایسی ریاست بنائے جس میں سارے سٹیزنز برابر ہوں اور ریاست کے جو امور ہیں ان میں مذہب کا عمل دخل نہ ہو. اوکے وسیم جی الطاف صاحب، جی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ونس اگین.